اس کا ادب احترام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگ، ہر طرف ایک ہی رونا ہے، ایک ہی آواز ہے کہ مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ اس دنیا میں جدھر نظریں اٹھتی ہیں، چیخ و پکار ہیں تو بس میری اور آپ کی۔ جانیں شہید ہو رہی ہیں تو معصوم مسلمان، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا میں یہ ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر کیوں ہے؟ کچھ اس کے اسباب، اس کی وجہ اور اس کے کچھ وسائل تو ضرور ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، یہ بڑی اہم آیت کریمہ ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے لرز جائیں، ڈر جائیں؟ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں جتنا قرآن شریف ہمارے پاس ہے، ہر آیت کا، ہر سورت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے۔ دنیا میں قرآن شریف کی آیت کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 30 پاروں قرآن شریف کی شکل میں نازل ہوئے، ہر آیت کی کچھ نہ کچھ وجہ اترنے کی، نازل ہونے کی بنی ہے۔ اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے، غور سے سمجھئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے سے باہر تشریف لائے اور آپ اس حال میں نکلے کہ آپ کی چادر مبارک زمین پر گھسٹ رہی تھی اور آپ کا چہرہ لال ہو چکا تھا، سرخ ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ صحابہ کو اللہ کے نبی نے ہنستے ہوئے پایا کہ صحابہ ہنس رہے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ہنس رہے ہو،
حالانکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امن نہیں ہوا، امان نہیں آیا، یعنی اللہ نے ابھی تمہاری مغفرت اور بخشش کے فیصلے نہیں کیے۔ اور پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمہاری وجہ سے گزری ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ میرے بھائیو، اس آیت اور اس کے شان نزول پر آپ غور کیجئے کہ چند صحابہ مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، وہ صرف ہنستے ہیں تو اس ہنسنے پر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اے نبی اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ کیا تمہارے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے ڈر جائے اور تم ہنس رہے ہو، تم مستی میں ہو، تم مسجد میں بیٹھ کر کے اس طرح ہنس رہے ہو کہ تم نے گویا آخرت کو بھلا دیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ ان صحابہ کو دیکھ لیجئے کہ صرف ہنسنے پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اے نبی اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف جھکنے کا وقت کب آئے گا، تمہارے لیے اللہ سے ڈرنے کا وقت کب آئے گا۔ ایک ہم ہیں، آج کا یہ دور ہے کہ آج کا مسلمان سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، آج کا مسلمان اس کی صبح شام گناہوں میں ملوث ہے۔ آج کے مسلمان کی گھر کی حالت یہ ہے، ہر گھر کے اندر بے نمازی ہے۔ آج کا مسلمان نشہ بیچ رہا ہے، آج کا مسلمان نشے کا عادی بن چکا ہے، آج کا مسلمان سود اور بیاج کا کاروبار کر رہا ہے، آج کا مسلمان ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، آج کا مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، آج کا مسلمان چوری کر رہا ہے، ڈاکہ زنی کر رہا ہے۔ آج کے مسلمان کو جھوٹ بولتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، آج کے مسلمان کو ظلم کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔ تو بھائیو اور بزرگوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سراپا گناہوں میں ڈوب کر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ نہیں میرے بھائیو، نہیں، اللہ کی مدد نہیں، بلکہ ہمیں ظلم و ستم کا شکار ہونا پڑے۔ یہ وجوہات ہیں جو آج مسلمان تباہ ہے۔ وہ صحابہ مسجد کے اندر ہنسے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل کب ڈریں گے۔ ان صحابہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا ہنسے اتنا ہی اللہ کے آگے رہے۔ آج کا مسلمان گناہ پر گناہ کر کے نادم نہیں ہوتا، اسے احساس تلک نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے گناہ پر رونے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ آج کا مسلمان ظلم و ستم کا شکار اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ کے آگے رونا چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا چھوڑ دیا، اس نے دوسرے کا مال ہڑپ کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار اس نے کر لیا، اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے بچوں کو برباد کر کے میرے بچے آباد ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، آج ہمارے اوپر اسی وجہ سے ظلم و ستم آ رہے ہیں، اسی لیے پریشانیاں آ رہی ہیں، اسی لیے حالات آ رہے ہیں کہ آج کے مسلمان نے اللہ کا پورا قرآن سن کر بھی ایک مرتبہ اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے رونا چاہتا ہے لیکن آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا۔ آج کے مسلمان کی کیا وجہ ہے کہ دوسروں سے دعاؤں پر دعائیں کہتے چلا آ رہا ہے مگر اس کے لیے کوئی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آج حقیقی مسلمان نہیں رہے، صرف نام کے مسلمان رہے۔ ارے مسلمان تو وہ تھے کہ جنہیں دیکھ کر دوسرے لوگ ایمان میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہم نے اپنے اوپر پریشانیاں خود کھڑی کر لی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کا حال تو دیکھیں، رات کے 12 بجے دیر تک بچے گھر آتے ہیں، ہمیں پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ بیٹا اتنی دیر کہاں تھا۔
ہمیں معلوم ہے کہ میرا بیٹا کسی ناجائز محبت میں مبتلا ہے مگر روکنے کی ہمت نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ میرا بیٹا نشے کا عادی ہو گیا ہے مگر اسے پوچھنا گوارا نہیں سمجھتے۔ میرا بیٹا نشے کا کاروبار کر رہا ہے مگر اسے روکنے کی ہمت نہیں کرتے، تو پھر بھائی اور بزرگوں پریشانیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئے گا؟ اس لیے پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ ہم ظالم ہیں، ہم نے نماز چھوڑ کر اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، ہم نے دوسرے کا حق مار کر، دوسرے کی زمین جائیداد دبا کر اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، ہم نے دوسرے کا مال اسباب لے کر چھین کر اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، ہم نے دوسرے کی اولاد کو بگاڑ کر اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، ہم نے دوسرے کے اپنے پڑوسی کے بچوں کو نشے کا عادی بنا کر اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے۔ بھائی اور بزرگوں یاد رکھیے، اگر ہم دوسرے کے بچوں کو بگاڑیں گے تو ایک دن وہ ہوگا کہ ہمارے بچے بھی بگڑ جائیں گے۔ اس لیے بھائی اور بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو درست کریں۔ یقیناً ہمارا سماج گل چکا ہے، سڑ چکا ہے، ہمارا سماج تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کیسی کیسی آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر نہ جانے کیسے کیسے ناسور پیدا ہو گئے ہیں اور کیسے کیسے ہر دن نئے نئے زخم جنم لے رہے ہیں، مگر ہمیں اس کی طرف توجہ بالکل نہیں ہے۔ اس لیے بھائی اور بزرگوں ہم اپنے معاشرے کو دینی معاشرہ بنائیں، ہم اپنی بچوں کا حال دیکھ لیں۔ آج تبلیغی جماعت ہو یا دینی مدرسے ہو یا خانقاہیں ہو یا مرکز نظام الدین ہو، تمام کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان بن جائے، مگر ہم مسلمان بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آج ہماری بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ارتداد کی ایسی آندھی چل پڑی ہے کہ جس نے نہ جانے کتنی ماؤں کے آغوش سے ان کی اولاد کو چھین دیا۔ ماں باپ تڑپتے رہ جاتے ہیں، بچی گھر کے صحن سے آنگن سے نکل کر کفر کی آغوش میں چلی جا رہی ہے۔ یہ بددینی ہمارے گھروں میں کیوں آئی؟ ہم نے اپنے گھروں پر توجہ نہیں دی، اپنے بچوں کو ہم نے دین کی وہ تعلیم نہیں دی جو دی جانی چاہیے۔ ہم کہنے کو تو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مگر بھائی اور بزرگوں عقائد ہمارے بچوں کے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے، آپ ان کا پہناوا دیکھ لیجیے، آپ ان کے چہرے کو دیکھ لیجیے، آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیجیے، دین سے کتنی دور ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری مانے گی کیسے جب ہم نے منوایا ہی نہیں۔ اولاد ہماری تڑپ ماں باپ کو ہوتی ہے، ماں باپ تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اولاد کے لیے، مگر اولاد نہیں رہی۔ اس لیے بھائی اور بزرگوں آج ہمارے معاشرے میں ایک کمی سب سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، ایک بددینی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ ہے عقائد کی کمزوری۔ آج ہمارے عقائد، ایمان تو ہمارا رسمی ہو ہی گیا، عقائد بھی ہمارے خراب ہو چلے ہیں۔ آج ہمارا عقیدہ
اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ماتھے پر تلک لگوانے میں کیا حرج ہے، ہاتھ میں کالا ڈورا باندھنے میں کیا حرج ہے، نماز چھوڑنے میں کیا حرج ہے، روزہ چھوڑنے میں کیا حرج ہے، اور ایسے ہی زکوٰۃ نہ دینے میں کیا حرج ہے، حج فرض ہو گیا حج نہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ یہ عقائد کی کمزوری ہے بھائی اور بزرگوں۔ اگر عقائد کی کمزوری ہماری اسی طرح بڑھتی رہی تو یاد رکھیے وہ دن پھر دور نہیں کہ خود بخود ایمان زندگی سے نکل جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے عقائد درست کریں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کر دی تو دینی ہی دینی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم پر نماز فرض ہے تو ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں جب یہ 7 سال کے ہو گئے تو ان کو نماز کا حکم کر کے ان سے نماز پڑھوانی ہی پڑھوانی ہے۔ ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہمارے بچوں کا ماحول دینی بنے گا اور ان کے دین و ایمان کی حفاظت بھی ہوگی۔ اس لیے محترم بزرگوں ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ سچ کہہ رہا ہوں جتنی فکر ہم نے اپنی کھیتی کی ہے، اپنے کاروبار کی ہے، اپنے کھیت تیار کی ہے، اگر اس سے آدھی فکر اپنے بچوں کی لے لیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے بچے خراب نہیں ہوں گے۔ یہ بچے تو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، انہی بچوں سے ہماری نسلیں چلے گی، انہی بچوں سے ہمارا نام روشن ہوگا۔ اگر بچہ نیک ہے، دیندار ہے اور امانت دار بچہ اگر ہم چھوڑ کر کے گئے تو یقین جانی مرنے کے بعد جب ہمارا بچہ مسجد میں آ کر پہلی صف میں بیٹھے گا تو لوگ دیکھ کر کے یہ کہیں گے اے فلاں تو نے کتنا اچھا کیا ہے، اپنے بیٹے کو اتنا بہترین نمازی بنا کر گیا کہ تیرا بیٹا آج اگلی صف میں بیٹھ کر کے امام کا انتظار کر رہا ہے۔ لوگ دعائیں دیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے بچہ دین سے دور پر دین، اللہ نہ کرے بچہ چور ڈاکو نشے کا عادی بن گیا تو پھر لوگ چھپ کر نہیں چوراہے پر کھڑے ہو کر گالیاں دیتے ہوئے کہیں گے اے فلاں تو خود تو چلا گیا لیکن بچے کو ایسا بدبین بنا کر کے گیا ہے کہ لوگوں کے لیے سر کا درد بن گیا۔ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اولاد اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جن کی اچھائی اور برائی سے لوگ بڑوں کو یاد کیا کرتے ہیں۔ اولاد اگر نیک ہے تو لوگ اچھائی سے یاد کریں گے، اولاد اگر بری ہے خراب ہو گئی تو لوگ برائی سے یاد کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کریں، ان کے ایمان کی فکر کریں۔ آج چاروں طرف فتنے ہیں، فتنوں کا دور ہے، کہیں ایمان چھینا جا رہا ہے، کہیں جائیدادیں چھینی جا رہی ہیں، کہیں ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے ایک بات مولانا واصف صاحب بتا کر کے گئے جس کی طرف توجہ کی بے حد ضرورت ہے۔ اوقاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مسجد، مدرسے، خانقاہیں، درگاہیں، عیدگاہیں اور وہ تمام زمینیں جو ہمارے بڑے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دے کر کے دنیا سے چلے گئے، ان کو ہڑپ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمان کے پاس مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، عیدگاہ ہیں، قبرستان ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں استاد محترم بحر العلوم مولانا حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم دارالعلوم کی دارالحدیث پہ طلبہ کو پڑھاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے طلبہ سے کہہ رہے ہیں
کہ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، یہ ہمارے جینے اور مرنے کا مسئلہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر بالباس ہوتا ہے تو پھر بھائی اور بزرگوں، مجھے بھی آپ کو بھی ہر اہل ایمان کو دو گز زمین میں دفن ہونے کے لیے ترسنا پڑے۔ کچھ نہیں رہے گا آپ کے پاس، سب کچھ ہڑپ کر لیا جائے گا، سب پر ڈاکہ ڈال دیا جائے گا، اپنے قبضے میں کر لیا جائے گا۔ اس لیے بیدار ہونے کی سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ آج ہم غفلت میں زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جو اللہ سے منوا دی؟ ہم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جو اللہ ہم سے راضی ہو گیا کہ کچھ نہیں ہوگا؟ ہونے کو تو سب کچھ ہو رہا ہے، مگر ہمیں احساس نہیں۔ سب کچھ تو ہو رہا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑا، قرآن سے رشتہ توڑا، ہم نے ایمان کو کمزور بنا لیا، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، ہمارے ملک میں سب کچھ ہمیں کھوکھلا کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں محفوظ رہے، مدرسے محفوظ رہے، خانقاہ محفوظ رہے، عیدگاہ قبرستان محفوظ رہے، ہماری درگاہیں محفوظ رہے، اور ہماری وہ تمام زمینیں جو ہمارے بڑے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دے کر چلے گئے، وہ اگر محفوظ رہے تو ہمیں بیدار ہونا پڑے گا اور اپنی رائے، اپنا احتجاج ای میل بھیج کر کے درج کرانا ہوگا۔ اس لیے سخت بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ بھائی اور بزرگوں، پھر وہ دن دور نہیں کہ کوئی ہمارے آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ملے گا، کوئی ہمیں تسلی دینے والا بھی نہیں ملے گا، کوئی ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا بھی نہیں ملے گا، کوئی ہمیں یوں کہنے والا نہیں ملے گا کہ اے مسلمان، اللہ کے بندے گھبراؤ نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے۔ ایک قیامت برپا ہو جائے گی، مسلمان پریشان حال ہوگا، اور جدھر بھی جائے گا کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی تھی، أَلَمْ يَعْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ کیا مسلمانوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، اللہ کے خوف سے لرز جائے؟ سوچئے، غور سے سوچئے، چاروں طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، دبایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، سڑکوں پر ذبح کیا جا رہا ہے، اور نہ جانے مکان کیسے کیسے جلائے جا رہے ہیں، اور مکانوں پر بمباریاں ہو رہی ہے، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مکانوں سے باہر نکالا جا رہا ہے، مکانوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، مسجدوں پر تالے لگائے جا رہے ہیں، مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، چاروں طرف سے مسلمان پر مصیبت مصیبت، اس کے باوجود ہم اللہ کی طرف جھکنے کو تیار نہیں۔ آخر کب جھکیں گے؟ کب منائیں گے اللہ کا؟ کب روئیں گے اللہ کے سامنے؟ کب گڑگڑائیں گے؟ کب آنسو بہائیں گے؟ وہ رب جو برسوں سے روٹا ہوا ہے، اس اللہ کو کب منائیں گے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَعْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے مسلمانوں، اتنی پریشانیوں میں بھی تم اللہ کی طرف جھکنے کو تیار نہیں ہو، تمہارے لیے اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت کون سا ہے؟ سوچو تو صحیح، کب روئیں گے اللہ کے سامنے؟ کب گڑگڑائیں گے؟ کب اپنے بچوں کی فکر کریں گے؟ کب مدرسوں کی فکر کریں گے؟ کب مسجدوں کی فکر کریں گے؟ کون سا وقت ہوگا ہمارے لیے کہ ہم اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیں گے؟ کون سا وقت ہوگا ہمارے لیے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوگا؟ ہم کون سے وقت میں
اللہ اور اس کے رسول کی طرف بڑھیں گے، ہمارے قدم نہ اٹھیں گے، کون سا وقت آئے گا؟ قرآن پوچھتا ہے، آج سے 1400 سال پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی، آج تک پوچھتی آ رہی ہے، اے مسلمانوں تمہارے لیے کون سا وقت آئے گا اللہ کے سامنے رونے گڑگڑانے کا؟ اتنی پریشانیوں بھی اتنی پریشانی میں بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، تو آخر کب یاد آیا؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آج وقت ہے بیدار ہو جائے، اپنے دین کی فکر کیجیے، اپنے ایمان کی فکر کیجیے، اپنی اولاد کی فکر کیجیے۔ اولاد جو ہمارے لیے سر کا درد بن چکی ہے، اولاد ہماری برباد ہو رہی ہے، اس اولاد کی فکر کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے لوگوں، اے میرے امتیوں سن لو، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور تم سے قیامت کے دن تمہارے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ آج ہم جس اولاد کو محبت میں آ کر نماز کے لیے کہنا گوارا نہیں کرتے، آج ہم جس اولاد کو مدرسے سے ہٹا کر اسکول میں بھیجتے ہیں، یہی اولاد اگر کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کر اللہ کے سامنے پوچھنے لگی، اے اللہ میرے ابا سے پوچھو تو صحیح، یہ میرا دشمن ہے یا باپ ہے، اپنے لیے تو نماز کی فکر کیا کرتا تھا، میری کوئی فکر نہیں تھی، اپنے لیے دین کی فکر کیا کرتا تھا، میری کوئی فکر نہیں تھی، اپنے لیے جنت میں جانے کی فکر کیا کرتا تھا، میرے لیے جنت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ بھائی اور بزرگوں، سوچئے، گریبان میں منہ ڈال کر سوچئے، اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں؟ اولاد نے اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے بھائی اور بزرگوں، آج وقت ہے فکر کیجئے، اللہ سے دعا بھی کیجئے، جو حالات پریشانی ہمارے اوپر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو ختم فرما دے، دور فرما دے، ہمارے مسجد مدرسے خانقاہوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو نیک بنائے، ان کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کو دین کا گہوارہ اور گھروں میں دینی ماحول پیدا فرمائے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، اولاد کی فکر بھی کرتے رہے۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ مدرسہ خادم الاسلام، یہاں دیکھ کر بچوں کا قرآن سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مدرسے میں ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اور جب کام ہوتا ہے تو وہاں دینے کو بھی جی چاہتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے مدرسے کی خوب خیر خواہی فرمائے، امداد فرمائے۔ آپ یہاں ایک پیسہ دیں گے تو اللہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں تو بے حساب دے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد میں علماء صلحاء پیدا ہوگا، تو بھائیوں اس کے لیے ہم علماء سے، مدرسوں سے اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے محبت کرنی ہوگی، اور ان کو قریب لگا کر ان کے سر میں ہاتھ رکھ کر کے آپ ان کو شاباشی دیجئے، مدرسے میں دیجئے، بچوں کا حوصلہ بڑھائیے، تو انشاءاللہ آپ کی اولاد میں بھی علماء صلحاء پیدا ہوگا۔ اور یہ وقف ترمیم دل سے متعلق آپ کے سامنے بار بار بات آ رہی ہے، جن حضرات نے احتجاج درج نہیں کرایا، بڑے موبائل میں ای میل کے ذریعے سے اپنی رائے نہیں بھیجی، تو آج ہی بھیج دیں، صرف کل تک کا وقت باقی ہے، ورنہ پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خون کے آنسو رونے سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج وقت ہے، آپ اس کی طرف بھی توجہ کریں اور مدرسے کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنے دین کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرما کر ہم سب کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔